السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن ملک۔ آج انتہائی خوشگوار موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام بھائیوں کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور تمام لوگ اپنی عبادات خوش اسلوبی سے ادا کر رہے ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو کے پاس میری لیٹسٹ ویڈیوز پہنچ سکیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے پنجاب حکومت اور ابھرتے ہوئے اسکینڈل۔ ابھی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنی ہوئی چند ہفتے ہوئی ہیں، لیکن سیویئر نیچر کے اسکینڈل بہر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کسی حکومت کی ناکامی ہوتی ہے کہ ابتدا میں ہی اسکینڈل آئیں اور وہ ان پر قابو نہ پائے۔ تو چند ایک اسکینڈل جو سامنے آئے ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ پہلے نمبر پر ایچیسن سکول۔ ایچیسن سکول جو بہت مشہور اسکول ہے، پاکستان کا کالج ہے جس میں ایلیٹ کلاس کے لوگ پڑھتے ہیں، اور اس سکول کے زیادہ تر جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ فارن کے ہوتے ہیں۔ ابھی موجودہ جو پرنسپل ہیں وہ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، لیکن ان کو ذاتیات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کس ذاتیات کی وجہ سے؟ وفاقی حکومت میں وزیر احد چیمہ، ان کے بچے وہاں پر پڑھتے تھے، تو اب وہ وفاقی وزیر بن گئے ہیں تو اسلام آباد آ گئے۔ وہ بچوں کی سیٹیں ریزرو رکھنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی فیس معافی کی درخواست بھی دے رہے تھے۔ اب دیکھیں، ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، جو 36 سال بیوروکریسی میں اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہے، جس کو لاکھوں کروڑوں روپے مراد ملی، وہ اپنے بچوں کی فیس معافی کی درخواست دے رہا ہے۔ اور اگر پرنسپل صاحب فیس معاف نہ کریں تو نون لیگ اپنے اس چہتے کو خوش کرنے کے لیے گورنر بلیغ الرحمان کے ذریعے غیر آئینی اقدام اٹھا رہی ہے اور معزز پرنسپل صاحب کو فارغ کرنے کے چکروں میں ہے۔ پورا لاہور کیا پورا پاکستان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، ہزاروں والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ امیدیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جس کے پرنسپل کا ہی کوئی مستقبل نہ ہو، وہاں پہ بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کرتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ احد چیمہ صاحب کو معافی مانگنی چاہیے قوم کے سامنے، اور اپنے اس وزیر کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ جو کالج کے پرنسپل ہوتے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہوتے، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے 40-50 سال تدریس میں گزارے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ جس نے 45 سال تدریس میں گزارے ہوں، کتنی پنیریوں کو اس نے پروان چڑھایا ہو، تو ہماری قوم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ہمارے وزیر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے وہ ہے رمضان پیکج۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ مریم نواز صاحبہ نے بہت بڑا پیکج دیا رمضان کا، لیکن پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے ڈسٹریبیوشن، کہ ہم اس پیکج کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں۔ میرا تعلق بھی ایک گاؤں کے ساتھ ہے، پسند ناپسند وہاں پہ چل رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری تحصیل کا سروے کیا تو نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں یا نون لیگ کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، وہی لوگ آٹے کے مستحق قرار پا رہے ہیں، غریبوں کو آٹا نہیں مل رہا۔ اور میں تمام یونین کونسل میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی نون لیگ کے ناظم، نائب ناظم، کونسل رہے ہیں، وہی آٹا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ کہ وہ پنجابی دی کہاوت ہے، انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے آندے، کہ ہم رمضان پیکج کے نام پہ اپنے ورکر، اپنے سپورٹر کو نواز رہے ہیں تاکہ ہمارے ووٹ کنفرم ہوں۔ رمضان میں آپ نے غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کا خیال نہیں رکھنا۔ تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ اس کی وہ تحقیق کریں، اور جو ڈسٹریبیوٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پر وہ جا کے چھاپے ماریں، یقین کریں اس میں بہت زیادہ خرد برد ہو رہی ہے۔ اور اس میں عموماً ایسے ایسے لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جن کے 5-5 بندے سرکاری جاب کر رہے ہیں، جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کو بھی یہ پیکج میں ان کا نام ڈالا گیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو مریم صاحبہ کو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو
بحران یا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، اس کے بارے میں ججز نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک پیشگی پہ انہوں نے کہا کہ جی ججز نے کہا ہے کہ جیل میں جن کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں یا نہیں کرنی ہوتی، یا ملزم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کے بارے میں اوپر سے احکامات آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ججز نے اشارہ تو کر دیا کہ جیل کے اندر جتنی بھی چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں وہ بیوروکریسی کے تھرو صوبائی حکومت کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہیں۔ تو اس سے چیز ثابت ہوتی ہے ذاتیات، کہ جب اللہ آپ کو عہدہ دیتا ہے تو آپ ذاتیات پہ آ جاتے ہو، اور آپ اپنے اپوننٹ، جو آپ کے سیاسی پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح مریم صاحبہ نے باہر پبلک میں اعلان کیا کہ میں ذاتیات کی سیاست نہیں کروں گی، تو انہیں چاہیے کہ ذاتیات کی سیاست نہ کریں، ججز کی بات کو غور سے سنیں۔ آخر پہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔